اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں وہ موضوع ہے قرآن پاک کی شان یا قرآن پاک کا ہمارے لیے آسمان سے نازل ہونا، کہ اللہ نے کس طرح قرآن کو ہم پر نازل فرما کر کس طرح ہم لاچار انسانوں کی اللہ رب العزت نے شان بڑھا دی۔ تو سب سے پہلے تو میں اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ سے پیدا فرمایا، کیونکہ بہت سے انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے اپنی نبوت کے دور میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ کہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر دینا، یہ مجھے اس زمانے میں پیدا کر دینا، لیکن کسی بھی نبی کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی، اور ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بنا دعا کیے ہی اس امت محمدیہ کا اللہ رب العزت نے ہمیں حصہ بنا دیا۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ سے ہیں، کیونکہ امت محمدیہ ایک ایسی امت ہے کہ جس کا نیک اعمال کیے بغیر صرف نیت کرنا ہی ہمارا ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ برائی ابھی ہم سوچ بھی لیں، برائی کے قریب بھی چلے جائیں، اس وقت تک برائی کو لکھا نہیں جاتا، لیکن نیکی ایسی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے شان بنا دی ہے، مسلمانوں کی شان بنا دی ہے کہ ابھی ہم نیکی کے بارے میں خیال ہی کرتے ہیں، سوچتے ہی ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری وہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہی نعمت ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی 4 کتابیں گزری ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ 4 کتابیں جو ہیں توریت، زبور، انجیل، اور سب سے آخری کتاب کون سی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو بہت سے صحیفے بھی گزرے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کتاب کا ذمہ نہیں لیا۔ توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، ان سب میں رد و بدل کر دی گئی ہے، سب کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اپنی زبانوں سے بدل کر ان کو اردو زبان میں بھی لکھ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان میں مکمل طور پہ ان کی تشریح کو بدل دیا گیا ہے۔ بہت سے الفاظ، کیونکہ ان کے جو پہلے زمانے کے پادری لوگ تھے یا اب بھی جو پادری ہیں، ان کے جو فادر جن کو کہا جاتا ہے، لوگ امیر لوگ جب ان کو اپنے بارے میں بیان لینا ہوتا ہے تو وہ پیسے دے کر، یعنی کہ اپنے فادر سے، جس طرح ہمارے علماء کرام تو فتویٰ دیتے ہیں، ان کے بھی جو فادر ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ آگے اپنے اعمال کو سر انجام دیتے ہیں، تو وہ پیسے دے کر اپنی کتاب کو رد و بدل کروا دیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن ایسی نعمت ہے، قرآن ہماری ایسی کتاب ہے الحمدللہ کہ جس میں نہ تو رد و بدل کا کسی نے سوچا، جس نے سوچا وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرماتے ہیں، کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی ایسا صحیفہ نہیں ہے جس کی ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہو۔ واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، الحمدللہ ایسی کتاب ہے جس سے ہم لوگ، ہمارے کندھوں پر وزن ہی نہیں ہے اس کا کہ اس کو سنبھالو یا اس میں ایک ایک لفظ کا خیال رکھو یا اس میں رد و بدل نہیں ہونے پائے، کیونکہ یہ قیامت تک چلنے والی کتاب ہے، یہ قیامت تک چلے گی، اور اس کو یعنی کہ اللہ رب العزت نے بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اس زمین پر اتارا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو زمین پر اتارا گیا ہے، تو اس لیے اس کا ذمہ بھی اعلیٰ طریقے سے ہی رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ نے خود اس کا ذمہ لے لیا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اور پلیز ویڈیو کو یہاں پر سکپ مت کیجیے گا، بہت ہی اچھی ویڈیو یہ واقعہ ہے۔ شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو کہ جب قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا تو قرآن کو نازل کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا، سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں کہ کیا تم قرآن کا وزن اٹھا سکتے ہو؟ تو فرشتوں نے بدلے میں کیا جواب دیا کہ یا اللہ اگر عبادت میں کمی ہو رہی ہے تو ہم اور فرشتے بنواتے ہیں آپ کے حکم سے، اور ہم آپ کی اور زیادہ عبادت کریں گے، لیکن قرآن کا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے۔
یعنی کہ فرشتے جیسی عظیم ہستیوں نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے جنات سے پوچھا۔ جنات نے کہا کہ یا اللہ جتنا بھی ہم پر وزن رکھ دے، تو ہمیں قید میں رکھ لے، کچھ بھی ہم سے کروا لے، یا اللہ ہم قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے پہاڑوں سے پوچھا۔ پہاڑوں نے کہا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو ہم پر اور وزن ڈال دے، ہمیں اور سخت و چٹیل بنا دے۔ تو یہاں پر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے یعنی کہ پہاڑوں نے بھی جواب دے دیا، اور پہاڑوں نے کہا کہ یا اللہ ہم قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اسی طریقے سے ہواؤں سے پوچھا، طغیانیوں سے پوچھا گیا، دریاؤں کی روانیوں سے پوچھا۔ دریاؤں نے بھی یہی کہا کہ یا اللہ ہم پر پانی اور بھی چھوڑ دے، یا اللہ اور گہرے سمندر بنا دے، اس کو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن قرآن کا بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے اللہ رب العزت نے سوال نہ کیا ہو، لیکن قرآن پاک کا وزن اٹھانے کے لیے کوئی بھی چیز تیار نہیں تھی۔ سوری پیچھے میں نے اسکپ کر دیا تھا، جنات بھی ہماری ہی طرح ہیں، کیونکہ جنات بھی قرآن بھی پڑھتے ہیں اور یعنی کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اس میں اچھے اور برے جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہر چیز سے جب پوچھنے کے بعد، جب انسان ہم ادنا ہیں، ہم تو اس کے قابل بھی نہیں تھے کہ اس قرآن کو اٹھا سکے، لیکن اللہ نے انسان کو چنا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں چنا گیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے تو قرآن کا وزن اٹھائے گا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی پیاری مقدس کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی گئی۔ اس کے بعد ان کے ایک ایک پرزے کو جمع کیا گیا۔ ہمارے پاس تو یہ الحمدللہ ایک سجی ہوئی پلیٹ کی طرح ہمارے سامنے نازل ہو گیا ہے۔ اس میں جو پریشانیاں دیکھی صحابہ کرام نے دیکھی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد جب انہوں نے ان کو جمع کیا، ان کے ایک ایک اوراق کو، ان کے ایک ایک لفظ کو جمع کیا، کہیں درختوں کی تختیوں پر لکھے ہوئے تھے، کہیں اوراق پر لکھے ہوئے تھے، کہیں پتھروں کے اوپر لکھے ہوئے تھے، ان کو جمع کر کے ایک قرآن پاک نازل بنایا گیا، قرآن پاک کی شکل دی گئی، اس کو چہرہ دیا گیا، ایک کتاب کا چہرہ دیا گیا۔ اس کے بعد جب آخر میں جب قرآن پاک مکمل طور پر نازل فرما دیا گیا، نازل ہونے کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جو ہم رمضان میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر جب پورے قرآن کا مجموعہ ہو گیا، اکٹھا ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ پیارے محبوب اس قرآن کو یعنی کہ جو 20 تراویاں ہیں ان میں ادا کیا جائے، ان میں پڑھا جائے اس کو۔ اور پڑھنے کے بعد پیچھے کھڑے ہونے والے کون سی ہستی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے، وہ عظیم ہستی پیچھے سننے والے تھے، یعنی کہ سامنے پیچھے حضرت جبرائیل تھے، اور قرآن کو تلاوت کرنے والی ہستی پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ہم جیسے ادنا انسان کو قرآن جیسی پیاری مقدس کتاب کی ایک اتنی بڑی ذمہ داری دے کر ہمیں اس کے قابل بنا دیا اور ہماری شان بڑھا دی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، یہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب قرآن کے 3 الفاظ کو پڑھا جائے الف لام میم، تو اس میں 30 نیکیاں ہو گئی۔ تو سوچو جب ہم قرآن کی ایک سورت کو پڑھتے ہیں، ایک سورت کو یا ایک لائن کو پڑھتے ہیں یا ایک آیت کو پڑھتے ہیں، تو ایک آیت کا بھی کتنا اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے قرآن کی مقدس کتاب جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خاص کر دی، آج ہم دنیا کی طرف تو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، زیادہ وقت ہم ان کے کتابوں میں لگواتے ہیں، اسکول کی کتابوں میں، دنیا کی کتابوں میں، موبائل میں، لیکن ہم ان کی 7 سال کی عمر سے پہلے یا 10 سال کی عمر سے پہلے قرآن پاک کی تکمیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے
اولادوں کو سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ قرآن کی دینے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ قرآن جیسی مقدس کتاب جو ہے یہ ہم جیسے ادنا انسانوں کو مل گئی، اور ملنے کے بعد اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کی شان بڑھا دی ہے۔ تو میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ باعمل بنائے، اور 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔